الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو آنے والوں کی، اور آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے رات کو آنے والے؟ وہ ستارے ہیں جو چمکتے ہوئے ہیں، نہیں ہے کوئی جان مگر اس پر کوئی محافظ ہے۔ پر چاہیے کہ دیکھے انسان کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ وہ پیدا کیا گیا ایک ایسے پانی سے جو اچھلتا ہوا پانی ہے۔ وہ پانی نکلتا ہے پیٹھ کے درمیان اور سینے کے درمیان۔ بے شک وہ اللہ اس کو دوبارہ لٹانے پر قادر ہے کہ جس دن آزمائے جائیں گے بھید نہیں ہے اس کے لیے کوئی زور نہ کوئی اس کا مددگار۔ اور قسم ہے آسمان کی جو لوٹنے والا ہے، یعنی بار بار بارش برسانے والا ہے، اور قسم ہے زمین کی جو پھوٹنے والی ہے، یعنی نباتات کو نکالنے والی ہے۔ بے شک یہ بات فیصلہ کن بات ہے اور یہ کوئی نہیں ہے مذاق۔ بے شک وہ کافر تدبیریں کرتے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کرتا ہوں، بس دے دیں کافر کو مہلت کہ تھوڑی سی مہلت میں دیتا ہوں۔ یہ سورۃ الطارق مکی سورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے شروع کے اندر دو قسمیں اٹھائیں اور قسمیں اٹھا کر انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ رب العزت نے جب کسی چیز کی قسم اٹھائی ہے تو مقصد انسان کو یقین دلانا ہے۔ جیسا کہ ہم بھی اپنے معاملات کے اندر جب کسی پر یقین کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تو اس پر قسم اٹھا۔ جب وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو ہم سب کو یقین آ جاتے ہیں کہ اس نے اللہ کے نام کی اب قسم اٹھا لی ہے۔ لیکن یہاں پر تو اللہ خود قسم اٹھا رہا ہے کہ انسان کو اللہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ جو رب فرماتا ہے لوگوں یقین کرو، بالکل سچ ہے، بالکل حقیقت ہے۔ تو اللہ نے پہلے آسمان کی قسم اٹھائی کہ والسماء، قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور قسم ہے رات کے آنے والوں کی، اور پھر خود سوال کیا کہ وما ادراک ما الطارق، آپ کو معلوم بھی ہے کہ طارق یعنی رات کو آنے والے کیا ہیں؟ سوال کرنے کے بعد پھر خود جواب دے دیا کہ النجم الثاقب، وہ رات کو آنے والے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے آسمان کی قسم بھی اٹھائی، جو آسمان کے نیچے ستارے رات کو وقت چمکتے ہیں، اللہ نے ان کی بھی قسم اٹھائی۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا رات کو آنے والے، اس لیے کہ ستارے جو چمکتے ہیں وہ رات کو چمکتے ہیں۔ دن کی روشنی کے اندر وہ ستارے غائب ہو جاتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے، لیکن رات کا جب اندھیرا ہوتا ہے، سورج کی روشنی ختم ہوتی ہے تو ان کی روشنی نظر آتی ہے، اس لیے وہ رات کو ستارے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے قسم اٹھائی، وگرنہ یہ مطلب نہیں کہ وہ دن کو ستارے ہوتے ہی نہیں، ستارے تو ہر وقت ہیں،
لیکن نظر مخلوق کو ہمیں انسان کو کب آتے ہیں؟ جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا رات کو آنے والے. ان کل نفس لما علیہا حافظ. فرمایا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگران مقرر نہ ہو. کوئی انسان. وہ کون سا نگران ہے؟ دو تفسیریں اس کے متعلق. فرمایا کہ ایک نگران تو وہ ہے جو انسان کے دائیں اور کندھے پر موجود، بائیں کندھے پہ موجود ہے. ہر انسان پر اللہ نے نگران مقرر کیا ہے. جیسا کہ سورۃ الانفطار کے اللہ نے فرمایا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہ نگران کون ہیں؟ وہ لکھنے والے معزز فرشتے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو معزز فرشتے جانتے ہیں. یہ فرشتے تم پر نگران مقرر ہیں. تو لہذا ہر انسان پر نگران مقرر ہے. اے انسان تیری نگرانی کی جا رہی ہے. تو جو کچھ بھی کر رہا ہے ایک دن آئے گا یہ سارا نامہ اعمال کھول کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. نمبر دو، دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس نگران سے مراد اللہ رب العزت نے انسان کی حفاظت کے لیے، ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بطور نگرانی کے مقرر کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے 160 فرشتے اللہ نے مقرر کیے جو اس کے وجود کی حفاظت کرتے ہیں. فرمایا کہ صرف انسان کی آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے 7 فرشتے مقرر کیے. ایک فرشتہ بھی کافی تھا لیکن 7 فرشتے انسان کو بتایا کہ انسان تیری اتنی اہمیت ہے، تیری اتنی قدر ہے کہ میں نے تیری حفاظت کے لیے میں نے فرشتے مقرر کر دیے. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ فرشتے انسان کے ارد گرد جو انسان کے اوپر بلائیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، فرمایا کہ یہ فرشتے ان مصیبتوں کو اللہ کے حکم سے ایسے دور کرتے ہیں، ایسے دفع کرتے ہیں جس طرح شہد کی مکھیوں کی اپنا شہد کے برتن کی طرف مکھیاں آ رہی ہوں اور تم پنکھے کے ساتھ اس کو دور کر رہے ہوتے ہو. فرمایا کہ اس طرح فرشتے تمہارے ارد گرد کھڑے ہو کر تمہارے جو ہے نا بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کا احسان ہے. فرمایا کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کی حفاظت کے لیے رب نے فرشتے مقرر نہ کیے ہوں. اب بسا اوقات ہم اس پر غور بھی کرتے ہیں کہ انسان نا تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے بڑے حادثے کے اندر مبتلا ہونا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بڑے حادثے کی طرف جاتا ہے، وہاں پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو انسان کو وہاں پر بچاتے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان نا بال برابر بچ گئی ہے. کوئی چیز انسان کے چہرے پہ لگتی ہے یا تو یہاں لگتی ہے یا یہاں لگتی ہے، یہاں لگتی ہے، آنکھ بچ جاتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی سی آنکھ اس کی بچ گئی ہے. فرمایا کہ در حقیقت یہ فرشتے بطور نگرانی کے جو مقرر تھے نا، وہ اس کی آنکھ کی جو حفاظت کر رہے تھے 7 فرشتے، فرمایا کہ انہوں نے اس کی آنکھ کو محفوظ کیا ہے، بچایا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کا تذکرہ کیا کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جن پر میں نے نگرانی کے لیے فرشتے مقرر نہ کیے ہوں. تو لہٰذا پھر انسان کو چاہیے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ انسان غور کرے، انسان دیکھے کہ انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ عابس کے اندر فرمایا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان دیکھے کہ اس کا کھانا کیسا ہے، اس کا رزق کیسا ہے، اپنے رزق پہ غور کرے. اس دیکھنے سے مراد در حقیقت غور کرنا ہے. میں نے بتایا تھا اس وقت بھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان دیکھ، غور کر. اس دیکھنے سے مراد انسان کا دل کا دیکھنا مراد ہوتا ہے. آنکھ کا دیکھنا تو کافر کے لیے بھی ہے، کافر بھی دیکھ رہا ہے لیکن مانتا نہیں ہے. جو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تو دیکھ، اس سے مراد انسان کا دل کا دیکھنا ہے. انسان کی ایک ظاہری آنکھ ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، نظر آ رہی ہے. ایک انسان کی باطنی آنکھ ہے جو اندر ہے. اللہ اس آنکھ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ آنکھ کھلی ہے تو انسان کو حق نظر آ جائے گا. جب یہ آنکھ بند ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ انسان اندھا ہو گیا ہے. در حقیقت وہ اندھا نہیں ہے لیکن جو دل کی آنکھ ہے نا اس کی وہ اندھی ہو جاتی ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں جو ظاہری آنکھ رکھ کے دیکھ رہے لیکن حق کی طرف نہیں آتے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری آنکھ کے اندھے نہیں ہے، دل کی آنکھ کے اندھے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ذرا تو غور کر، تیری پیدائش کس سے ہے، تو پیدا کس چیز سے کیا گیا؟ خلق من ماء دافق، تو ایک اچھلتے ہوئے گندے پانی سے پیدا کیا گیا. وہ پانی کہاں سے آیا؟ یخرج من بین الصلب والترائب، باپ کی پیڑ سے اور ماں کے سینے سے نکلا.
لہٰذا وہاں سے گندے نطفے سے انسان کی جو ہے نا پیدائش ہوئی، انسان کی تیاری ہوئی. انہ علی رجعہ لقادر، اے انسان جس رب نے تجھے اس گندے نطفے سے بنایا جس سے انسان عقل کے مطابق بنتا نہیں ہے، لہٰذا وہ رب تمہیں اس پر پیدا کرنے پر قادر ہے تو مارنے کے بعد دوبارہ بھی انہ علی رجعہ لقادر، دوبارہ لٹانے پر بھی قادر ہے. آخرت کی طرح متوجہ کیا کہ تو دیکھ تو پیدا کیسے ہوا، پھر اس کے بعد تیرے جو ہے نا ماں کے پیٹ سے تجھے کیسے نکالا، تیرا رزق کہاں سے تیار کیا، تو کیسے زندگی گزارا اور تجھے موت دے دی. پھر اسی طرح رب سب کچھ نظام کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ بھی تیرے لیے میدان لگانے پر قادر ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز کھل جائیں گے، سارے راز. آج تو ہر انسان اپنی ذات کو جانتا ہے نا کہ میں کتنا اچھا ہوں کہ میں کتنا برا ہوں، ہر انسان کو پتا ہے، اس کے رب کو پتا ہے. فرمایا کہ قیامت والے دن یہ سارے راز جس کا علم یا تو اسے خود تھا یا اس کے اللہ کو تھا، یہ سارے راز سب کے سامنے کھل جائیں گے. نام لے کر بتایا جائے گا یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ اس کا جرم تھا، یہ قصور کرنے والا تھا. آج اگر خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے اگر ہمارا کوئی راز کھل جائے، ہم لوگوں کی نظروں میں کتنا ذلیل ہوتے ہیں، اور ہم اس لیے اپنے ان رازوں کو، ان عیبوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو کسی کو پتہ نہ ہو. لیکن اللہ یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ قیامت والے دن سب کھل جائیں گے، سب سامنے آ جائیں گے. اس وقت انسان کی ایک ایک غلطی کو اس نے چھپ کر کی جیسے کہ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کیا جائے گا. فما لہ من قوت ولا ناصر، یہ سب کچھ کرنے کے لیے انسان کی تخلیق، نطفے سے پیدا کرنا، پھر اس کی زندگی گزارنا، پھر موت دینا، پھر قیامت والے دن اسے دوبارہ زندہ کرنا. اللہ کہتے ہیں اس سارے کام کے اندر نہ کہ میرا مددگار ہے، نہ کہ میرے لیے طاقت دینے والا ہے، میں اکیلا سب کچھ کرتا ہوں. یقیناً وہ اکیلا ہے، اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا معبود تو ہے ہی نہیں نا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کہتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان میں میرے سوا کوئی اور معبود ہوتا نا، یہ زمین و آسمان کا نظام ایسے نہ چل رہا ہوتا، یہ ختم ہو جاتا، یہ تباہ و برباد ہو جاتا. ایک اللہ ہے جو اپنی مرضی سے چلاتا ہے، نہ اس کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے انسان کو متوجہ کیا، انسان یہ سب کچھ میں نے اکیلا کیا ہے، تیری پیدائش بھی اکیلی کی، تو یہ دوبارہ بھی زندہ اکیلا کروں گا. والسماء ذات الرجع، اللہ نے اگلی قسم اٹھائی، فرمایا کہ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو لوٹنے والا ہے. اس سے مراد، آسمان سے مراد بادلوں کا برسنا ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بار بار بارش برساتے ہیں. والارض ذات الصدع، قسم ہے اس زمین کو جو پھوٹنے والی ہے. جب بارش برستی ہے بار بار اور زمین پھٹتی ہے، اس سے غلہ اور نباتات اگتے ہیں. اللہ نے ان دونوں کی قسم اٹھائی کہ آسمان کی بارش بھی میں برساتا ہوں، زمین کو پھاڑ کر غلہ اور نباتات کو بھی میں ہی اگاتا ہوں. انہ لقول فصل، بے شک یہ بات یعنی قرآن فیصلہ کن بات ہے. اللہ کی کتاب، یہ کہ کتاب فیصلہ کن کتاب ہے، اس نے سارا فیصلہ کر کے بتا دیا ہے. تو ہر ایک کو اللہ نے کھول کھول کے قرآن کے اندر بیان کر دیا. وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق والی کتاب، یہ صرف قصے کہانیوں والی کتاب نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ کن بات ہے کہ چلو بھی آج سن لو، کوئی بات نکل تبدیل ہو جائے گی، نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے تو وہ ہو کر رہے گا. باقی جو لوگ انکار کرتے ہیں قرآن کا، اللہ کی بات کا، اللہ کہتے ہیں انہم یکیدون کیدا، یہ کافر لوگ طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں کہ قرآن کو مٹایا جائے، قرآن کو جھٹلایا جائے، اسلام کو مٹایا جائے. ان سے کہہ دو وَأَكِيدُ کیدا، ایک تدبیر میں بھی کرتا ہوں اپنے اسلام کو باقی رکھنے کی، حق کو باقی رکھنے کی، قرآن کو باقی رکھنے کی. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، ان کافروں کو تھوڑی سی مہلت دے دو. لہذا تھوڑی سی مہلت ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 100 سال ہے، یہ دنیا کی زندگی کی مہلت ہے. مرنے کے بعد تو کوئی مہلت نہیں ہوگی نا، مرنے کے بعد تو فیصلہ ہوگا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، پکڑو کافروں کو جہنم کے اندر ڈال دو. یہ دنیا کی مہلت ہے. تو اب انسان یہ مت سمجھے کہ میں یہ سب کچھ کر کے مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے میں مہلت دے چکا ہوں، مہلت دے چکا ہوں. جتنا بڑا بھی جرم کر لینا، وہ یہ مت سمجھے کہ مجھے کسی نے پکڑا نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا. اللہ کا فیصلہ ہے، یہ میری طرف سے مہلت سمجھ. یا تو توبہ مانگ لے گا یا نہیں مانگے گا تو پھر کیا ہے بھائی، جہنم کی سزا ہے. اللہ عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.